بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سورہ بقرہ جو مسائل ثمانیہ کے بیان میں ہے، ابتدائی 5 آیات میں مومنوں کی 5 صفات بیان فرمائی اور کتاب کی صداقت کا اعلان کیا جس پر پیغمبر کا اعجاز موقوف تھا، جو مبلغ اعظم تھے خدا کی وحدانیت کے اور آخرت کے وقوع کے بیان کرنے کے. کتاب کی صداقت کے منکر، وحدانیت خداوندی کے منکر، رسالت معاب کے منکر، ان کا ذم 2 آیتوں میں کیا گیا. تردد و تشکک بیجا کرنے والے منافقین کی برائی 1 رکوع میں 10 اوصاف نشانیاں 2 مثالوں سے ہیں. تحدید بالکتاب کر دی گئی کہ یہ کتاب شک شبے سے پاک ہے، نہ متکلم کو ہے نہ مخاطب کو ہے. اور سورت کا عنوان اور موضوع دہرایا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اس سلسلے میں موافقین کے لیے تبشیر اور مخالفین کے لیے تنذیر کر دی گئی، اور پھر وہ 4 نعمتیں بیان ہو گئی جو تمام عالم پر ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تمہارے اب اور جد امجد آدم کو زمین کے نظام کے لیے پیدا کیا اور ملائک جیسے محترم مخلوق کو ان کے سامنے سر بسجود کیا. آدم علیہ السلام پر خصوصی احسانات، ایک تو وہ خلیفہ بنے، دوسرے مسجود ملائک بنے، تیسرے داخل جنت ہوئے، اور چوتھی ان کی توبہ قبول فرما لی گئی. مطیعین کا ذکر فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور مانعین کی مذمت کی گئی. روئے زمین کی وہ محترم قوم بنی اسرائیل سے تخاطب شروع ہو گیا. پہلے رکوع میں نعم مجملہ کا بیان ہے اور ان سے خطاب ہے، یا بنی اسرائیل. دوسرے رکوع میں نعم مفصلہ کا بیان ہے اور ان سے خطاب ہے، اور درمیان میں حکایات ہے. تیسرے رکوع میں نعم مدللہ کا بیان ہوگا جو بعد میں آنے والا ہے. حقیقت میں آدم علیہ السلام کو روئے زمین کے لیے جو پیدا فرمایا گیا، جیسے خلیفہ فرمایا، یہ خلیفہ اعبدوا ربکم کا مبین ہے، مبلغ ہے، اس مسئلے کو نافذ کرنے والا ہے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. خلیفہ عدل جب عدل پر قائم ہو، عدل کا پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے اور اس سے شرک کی نفی کا ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کیونکہ مشرکین تو کفر اور شرک کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کے اقرب، آدم علیہ السلام کی خلافت کے حقدار، جس زمانے میں جو قوم ہوئی، انی فضلتکم، ان کو برتری اور انعامات دے دیے گئے. اور جیسے جیسے یہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کے قریب ہوتے تھے تو پھر ان پر غضب، ناراضگی، لعنت، پھٹکار، قہر، وعید کا نزول ہوتا رہا. بنی اسرائیل کے وہ دھڑے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اتباع میں صادق تھے، یہ خلیفہ فی الارض کے مصداق تھے، ان کے اتباع تھے. اس لیے نعمتوں کی بارش ہوتی تھی،
آدم علیہ السلام کو 4 نعمتیں پہلے بیان کی، بالخصوص ملائک سے ان کا سجدہ کرانا اور انہیں جنت لے جانا اور ان کی توبہ قبول کر کے دنیا میں لانا۔ خود بنی اسرائیل کے اندر دونوں خصلتیں ہیں، جب یہ انبیاء کے متبعین صادقین مخلصین ہو تو ان کی شان بلند ہے، اور جب یہ مخالفین مانعین ہو تو ان کے لیے سخت وعید اور پٹکار ہے۔ اس کی پوری تفصیل چل رہی ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا اور یہ کب ظاہر ہوگا کہ یہ لوگ حضرت آدم کی خلافت کے مستحق ہیں، واقعی خلفاء الارض ہے، یا یہ مانعین نافرمان سرکش ملعونین مغضوبین ضالین ہیں؟ ان کی ایک مثال یہاں آئی ہے۔ قل آپ فرمائیے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہو دشمن جبریل کا، فإنه نزله على قلبك، پس بے شک اس نے تو اتارا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علماء یہود سے ملاقات ہوئی اور علماء یہود سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تم نبی آخر زمان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں وہی جبریل لاتا ہے اور وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے بڑوں کو مختلف اوقات میں ہلاک کیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ خدا کے فرشتوں سے بھی کوئی دشمنی کر لے، یعنی یہودیت کا غیظ و غضب اور ہٹ درمی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اس جیسے افعال کے اور عقائد کے بھی مرتکب ہو گئے تھے۔ خدا نے ویسے ان کو فاتحہ میں مغضوب نہیں کہا ہے۔ اس کا جواب آیا کہ جبریل تو مقرب بارگاہ الہی ہے، اور خدا کے سب سے بڑی امانت قرآن کریم کا نزول ان کے ذریعے ہو رہا ہے۔ خدا کے نیک مخلوق کے ساتھ عداوت خدا کے ساتھ عداوت ہے، اور ایسی صورت میں جن لوگوں کو خدا کا قرب اور محبت حاصل ہو ان سب کا یہ دشمن سمجھا جائے۔ یہ ایک قاعدہ ذکر ہو رہا ہے، اس کو ذرا عزیز طلبہ نے سمجھنا ہے۔ انہوں نے دشمنی ظاہر کی تھی جبریل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل تو ہمارا منقاد فرشتہ ہے، وہ تو قرآن نازل کر رہا ہے قلب محمد پر اللہ کے حکم اور فیصلے سے۔ تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ جو کوئی خدا کے دین کا متبع ہو وہ خدا کے ہاں مقرب ہوگا، اور خدا کے مقرب کے ساتھ دشمنی کرنا وہ بغیض اور مغضوب کا کام ہوگا۔ قل آپ فرمائیے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، فإنه نزله، پس بے شک اس نے اتارا ہے اس قرآن کو علی قلبک، چونکہ قرآن بیان ہو رہا ہے، قرآن حال اور محل ہے، اس لیے اس کے لیے ما قبل میں مذکور ہونا ضروری نہیں ہے۔ فإنه نزله، پس بے شک جبریل نے اتارا اس قرآن کو علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، خدا کے فیصلے سے۔ جبریل خود وحی نہیں لا سکتا، جبریل ایک آیت بھی لے کے نہیں آ سکتے، یہ خدا کا حکم ہے۔ تو خدا کے حکم سے وہ قرآن لا رہا ہے اور آپ کہتے وہ ہمارا دشمن ہے، تو پتہ چل گیا کہ قرآن کے علماء سے دشمنی کرنا خدا کے دشمنوں کا کام ہے۔ قرآن کا پہلا طبقہ صحابہ ہے، ان کے دشمن روافض خوارج۔ قرآن کا دوسرا طبقہ تابعین ہے اور ان کے سرخیل ابو حنیفہ ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا طبقہ محدثین ہے، اور فتنہ انکار حدیث محدثین کے دشمن ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، اب قرآن کے منازل، پہلا منزل، پہلا مرتبہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے اگلی کتابوں کی،
وہدن اور یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمومنین مسلمانوں کے لیے۔ قرآن بے داغ ہے، قرآن کمالات سے لبریز ہے، قرآن ضرورت عباد کا مرجع ہے، قرآن ہر طرح کی کامیابیوں کا سر مکتوم ہے۔ اب اس کا نتیجہ جبریل سے دشمنی کرنا، من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہو خدا کا، جبریل کا دشمن خدا کا دشمن، جبریل سے دشمنی قرآن کی وجہ سے ہے۔ بعض مبتدئین کے ہاں قرآن کا ترجمہ اور درس منع ہے۔ انگریزوں کو علماء دیوبند کے خلاف جو محضر پیش کیا گیا ہے، اس محضر میں یہ ہے کہ یہ عوام کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ عوام کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ رقیبوں نے جا جا کر یہ رپٹ لگوائی تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ایک زمانے تک یہ خیال تھا کہ قرآن صرف مولویوں کے لیے درس میں ہے۔ یہ اب بھی جو ترکیبیں ورکیبیں بہت زیادہ اتھدا یہ سب لوگوں کو روکنے کی کوشش ہے۔ ترکیب آپ جلالین میں نہیں کرتے ہیں، بیضاوی میں نہیں کر رہے ہیں۔ عمومی مجلسوں میں جمعے کے دن بھی یا اقیم الصلاوات والزکاۃ کہو، یہ امر ہے اور یہ اس کا مفعول ہے اور تم لوگ سب مامور ہو اور میں تمہارے لیے مبعوث ہوں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ کوئی نحوے کے ماہرین نہیں ہے، ان کو نحوے کی ہوا نہیں لگی۔ یہ وقت ضائع کرنا، قرآن کو اصل مدعا سے باہر نکالنا، تاکہ قرآن جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو ہی نہ جائے۔ اب میں 2 دن یہاں آپ کو ترکیب کراتا ہوں، قسم قسم کی ترکیب، بس آپ ہی ہوں گے اور میں ہوں گا۔ قرآن مجید کی ترکیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر و علی کو کراتے تھے، اور زبردست ترکیب بخاری کتاب التفسیر میں موجود ہے۔ پھر یہ ترکیبوں اور ورکیبوں پر پابندی لگانا چاہیے۔ خبردار، یہ علوم قرآن سے خارج مسئلہ ہے۔ کافیہ اور شرح جامی کے بعد ترکیب کرنا علم کی توہین ہے، یاد رکھیں۔ ترکیبوں کا کام شرح جامی تک ہے، بس ختم۔ صرف لوگوں کو منزل سے دور کرنا اور قرآن کے اصل مقام سے انہیں بے خبر رکھنے کی کوشش ہے۔ ایک آدمی نے تفسیر لکھی ہے، مجھے لا کی دی کیسی ہے، میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو ابن حاجب سیبوے اور خلیل کی چیز ہے، اس میں محمد رسول اللہ، ابو بکر، علی، ابو حنیفہ، بخاری کی کوئی چیز نہیں۔ ابن حاجب کو اور اوسام کو اور رضی کو کیا پتہ تھا قرآن کا؟ جو کوئی دشمن ہو خدا کا، ہر وہ شخص جو جبریل سے دشمنی کرے، ہر وہ شخص جو محمد رسول اللہ سے دشمنی کرے، ہر وہ شخص جو ابو بکر، علی، عائشہ سے دشمنی کر لے، وہ خدا کا دشمن ہے۔ ہر وہ شخص جو علماء دیوبند سے دشمنی کرے، وہ خدا کا دشمن ہے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہو خدا کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، جو کامل و اکمل ولیوں کو برا کہے۔ یہ حقیقت میں شیخ عبد القادر کے ماننے والے نہیں ہیں، نظام الدین و معین الدین کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ داتا گن بخش کو جانتے نہیں ہیں سرے سے۔ اگر یہ جانتے تو یہ علماء دیوبند کے بارے میں محتاط ہوتے، ان کی زبان اور ان کے قلم میں حیا ہوتی۔ دیکھو انہوں نے دشمنی ایک سے ظاہر کی، اللہ نے کہا یہ سب کے دشمن ہیں۔ تو بزرگان دین کے بارے میں حرز سرائی کرنے والے کل کائنات کے اولیاء کے دشمن ہیں۔ علماء دیوبند جو طائفہ منصورہ، جماعت ناجیہ اور اصل اہل سنت والجماعت ہے، ان کی شان اور بارگاہ میں نازیبا کلمہ کہنے والے شیخ عبد القادر، خواجہ نظام الدین، خواجہ خواجگاں، معین الدین چشتی، ان تمام کائنات کے اولیاء کے بدترین دشمن ہیں۔ تو قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے حال کے بدعتی اولیاء کے بدترین دشمن ہیں۔
من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہو خدا کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور پیغمبروں کا، سب کا دشمن، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ معلوم ہوا کہ بغیر دلیل شرعی کے خداوند تعالیٰ کے پارسا اور نیک بندوں کے متعلق اظہار غضب اور عداوت کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کے دوست ہے، اور خدا کے دوست کے ساتھ نازیبا کلمات کہنا یہ حقیقت میں کفر کا باعث ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً اتاری ہم نے آپ کی طرف آیت واضح۔ یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے، اس میں شک کیا ہے؟ انہوں نے دشمنی ظاہر کی جبریل کے ساتھ، اللہ نے کہا یہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، یہ تمام فرشتوں کے دشمن ہے، یہ خدا کا بھی دشمن ہے، یہ رسولوں کا بھی دشمن ہے۔ صرف رسول نہیں کہ وہ رسول ہی جمع کا صیغہ تھا۔ تو میں کہتا ہوں مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، حکیم الامت مولانا اشرف علی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے کبار اور ان کے صغار و اتباع، ان کے بارگاہ میں نازیبا کلمہ کہنے والا کل کائنات کے انبیاء، اولیاء اور پارساؤں کا بدترین دشمن ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں اور ان میں واضح فرق ہے۔ ہمارا کل کائنات کے کسی ولی سے کسی درجے میں اختلاف نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ہم تمام اولیاء کے بارے میں ٹھنڈا سینہ رکھتے ہیں۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کر لے اس کے ساتھ میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ جو ولی سے دشمنی کرے اس کا یہ حال، جو زر ولی سے کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ ہاں تیار ہو جاؤ ذرا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور ہم نے اتاری آپ کی طرف آیات بینات، یہ آیت واضح۔ طلبہ ایک نقطہ سمجھ لے، امام راضی نے اس جگہ لکھا ہے کہ حضرت عمر سے علماء یہود نے جو جبریل کے ساتھ ناراضگی ظاہر کی، یہ کسی شبے کے بنا پر نہیں تھا، بلکہ یہ غضب اور عداوت کے بنا پر تھا۔ یہ جواب ہے اس کا کہ آیات بین ہے، مضامین بالکل واضح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبین ہے، جبریل کی آمد اور وحی لانا بالکل واضح مسئلہ ہے، اور واضح کا انکار کرنا، وما یکفر بہا، انکار نہیں کرے گا ان واضح آیات کا، الا الفاسقون، مگر وہ جو حد سے بڑھنے والے ہوں۔ ان فاسقون کو پہلے کافر کہا ہے۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی مسئلے کی دلیل خفی ہو، واضح نہ ہو، تو اس میں اشتباہ ہوگا، اور بنا بر اشتباہ اگر کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو وہ معاف ہوگا۔ مثلا فرض اور واجب میں یہ فرق ہے کہ فرض کی دلیل قطعی ہے، واجب کی دلیل ظنی ہے۔ تو ایک کا منکر کافر ہے اور دوسرے کا منکر جاہد تو ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ والمسألة مبسوطة فی محلها وما یکفر بها الا الفاسقون۔ اوکلما عاہدوا عہدا، آیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا، عہد ضروری، عہدن مہمن، عہدن شرعین، کیونکہ غیر شرعی عہد کا پورا کرنا ناجائز ہے۔ جب بھی انہوں نے عہد کیا نبی آخر زمان پر ایمان لانے کا، نبذہ فریق منہم، توڑ دیا ہے اس کو ایک گروہ نے ان میں، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے۔ یہ 100 آیات تھی جو توحید پر مشتمل تھی۔ توحید کے لیے آدم کی خلافت ہے، توحید کے لیے ملائک سے کہا گیا کہ آدم کا سجدہ کرے، توحید کا منکر ابلیس ملعون قرار دے دیا گیا،
توحید پر جب تک کاربند رہے بنی اسرائیل افضل العالمین تھے، توحید سے ہٹنے کے بعد یہ بندر بنائے گئے، انہیں قتل و غارت گری پیش آئی، یہ قسم قسم کے آفات کا شکار ہوئے، ان سے نعمتیں چھن گئی، یہ ذلیل و ارذل کے شکار ہو گئے۔ توحید کے مسئلے سے بغض کی وجہ سے یہ جبریل کے دشمن ہوئے، جن کے نتیجے میں خدا کے دشمنی کے مرتکب ہوئے۔ توحید کا مسئلہ تمام مسائل میں سب سے اہم مہم مسئلہ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ وہ آیات ہے جن سے خدا کی وحدت فردت ثابت ہوتی ہے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، ہر پیغمبر نے توحید بیان کی، انہوں نے توڑ دیا۔ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے۔ ایمان تب ہوگا جب توحید ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہ 100 آیتیں جو توحید پر مشتمل تھی، ابتدائی المرحلۃ الاولی من البقرہ، وہ مکمل ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وہ ہے مسئلہ رسالت، اور اس ضمن میں رسالت پر واردہ شبہات اور ان کے جوابات۔ توحید کا مسئلہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے، تو قرآن کے لیے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ توحید کے علماء کی زندگی، ان کے اعمال و قواعد بالکل صاف ستھرے ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، خدا کی شان ہے، توحید بیان کرنے والوں کی زندگی ہمیشہ سب سے بہتر ہوتی ہے۔ توحید کے طلباء، توحید کے عوام، توحید کے نمازی، توحید کا محلہ، توحید کے علاقہ سب سے سربلند ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ مسئلہ تم نے سیکھنا ہے۔ ابھی اس مسئلے پر آپ نے درس دینا ہے اور آپ نے اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ 6 نمبروں میں آپ نے اس کو شامل کرنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی صحیح مشریک نہیں ہے۔ اور قرآن کے بڑی صورتوں میں سے فاتحہ خالص الوہیت کا تعارف ہے۔ 10 مقامات اللہ کے بیان ہوئے، 5 مظہرن، 5 مضمرن۔ لفظ اللہ، لفظ رب، لفظ رحمان، لفظ رحیم، لفظ مالک، یہ 5 مقامات مظہرن ہیں۔ اور هو المستعان، هو المعبود، هو الہادی، هو المنعم، هو المہلک، یہ 5 مضمرن ہیں۔ 10 مقامات الوہیت کے ساتھ تعارف خداوندی فاتحہ میں ہے، اور 7-8 اہم مسئلے بقرہ میں ہیں۔ ان کا پہلا مسئلہ وہ توحید کا ہے، جس کا آغاز صداقت کتاب اور اعجاز نبوت سے ہے، اوصاف مومنین سے، ذم کافرین سے ہے، تمثیل اور علامات منافقین سے ہے، اور اعادہ مقصود ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور اس سے متعلقہ ابحاث ہے، اور اس مسئلے کے بیان کرنے والوں کی اہمیت۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفے کا کام کیا ہے؟ صرف کھیتی باڑی کرنا؟ خلیفے کا کام صرف توا اور دنیا کی چیزیں جاننا جنوانا نہیں، خلیفے نے مسئلہ سمجھانا ہے، اللہ کی عظمت، بڑائی، وحدانیت اور فردت کا۔ خلیفے کے متبعین جب بھی ہوئے ہیں، انی فضلتکم علی العالمین، نعم مجملہ، نعم مفصلہ، یہ سب ان لوگوں کے لیے تھی جب یہ توحید کے پابند تھے، اور جب یہ توحید سے ہٹ گئے تو انبیاء پر شکوک و شبہات کرنے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کا بیان، جو توحید کے سب سے بڑے بیان کرنے والے ہیں، اور ان پر واردہ شبہات۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گیا ان کے پاس پیغمبر خدا کے ہاں سے۔ پیغمبر بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، انسانوں سے پیدا ہوتا ہے، ان سے انسان پیدا ہوتے ہیں، انسانوں میں رہتے بستے ہیں، مگر رسالت ان کی خدا کی ہوتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئے ان کے پاس پیغمبر خدا کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، یہ تاریخ ہے، یاد رکھنا۔ ہم جب درس میں بیٹھتے ہیں، تمام علماء حق کا ذکر خیر کرتے ہیں، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ دلیل ہے حقانیت کی کہ سابقہ خدا کے نیک بندوں سے گہرا تعلق اور وابستگی۔ مجھے کسی نے کہا آپ کے درس میں علماء کا جتنا تعارف ہے ساری دنیا کے درس میں اتنا نہیں۔
میں نے کہا یہ حقانیت اور قرب خدا کی دلیل ہے کہ ہم خدا کے نیک بندوں کا تعارف بھی زندگی کی ایک ضرورت سمجھتے ہیں۔ جب آیا ان کے پاس پیغمبر خدا کے یہاں سے جو تصدیق کرنے والے ہیں ان شرائع کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ڈال دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ، یہ نبذ کے لیے مفعول ہے، نبذ فریق کتاب اللہ ہے، ڈال دیا ایک گروہ نے خدا کی کتاب کو، کہاں ڈالا؟ وراء ظہورہم، پس پشت، وراء ظہورہم، پس پشت، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں۔ اشکال، جبریل کو وہ جانتے نہیں تھے، محمد رسول اللہ کی تشریف آوری کو جانتے نہیں تھے؟ جواب نہ، جاننا موقوف ہے کتاب پر اور وہ کتاب سے منحرف ہے، جاننا موقوف ہے کتاب پر اور وہ کتاب سے منحرف ہے۔ انحراف کا بیان، نبذ فریق منہم، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم۔ آپ کو بھی یہ خیال آ سکتا ہے، اب کسی کو بھی، کہ جو مضامین ہمارے استاد بیان کرتے ہیں آخر جنہیں ہم مبتدئین کہتے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ وہ بڑے بدعتی ہیں، وہ یہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ جواب، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈالا ہے۔ یہ آپ کو بھی جواب دے دیا کہ آپ کے درس شروع ہوتے توحید توحید توحید، اس توحید کے منکر کائنات میں سب سے بڑا فرقہ بدعتی ہوگا۔ ان کی مسجد کمیٹیوں نے فارم بنائے ہیں کہ اس مسجد میں وہ شخص مؤذن رہے گا، امام بنے گا جو توحید توحید کی بات نہ کرے، یعنی توحید کو نہ مانے، اور توحید کو نہ مانے تو شرک اور کفر کو ماننا پڑتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی ان کے ہاں شیخ الحدیث صاحب ہے اور شیخ التفسیر صاحب ہے اور بڑے صاحب ہے اور مفتی صاحب ہے۔ جواب، نبذ فریق منہم من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے ان تمام کتابوں کو ذریعہ آمدنی تو بنایا ہے لیکن ایمان اور تصدیق کے ذرائع کے طور پہ نہیں مانا ہے۔ کأنہم لا یعلمون، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ جانتے ہی نہیں۔ کس کے نہ داند و نہ دانت کے نہ داند، جہل مرکب ابد الدہر بماند، کس کے نہ داند و بدانت کے نہ دانت، اونیس خر خویش بمنزل برسانت۔ یہ بات ابتدا میں منافقین کے لیے کہی کہ یہ لا یعلمون نہیں جانتے، ان کو بھی کہا گیا لا یعلمون۔ علم شریعت جب تک موجود ہو انسان ہدایت پر ہوتا ہے، اور شرائع کا علم جب آدمی ہٹ جاتا ہے تو فوراً گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور اعتراض، ان کو یہ اشکال تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں، یہ تو جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں۔ سلیمان اور داؤد علیہ السلام یہ اپنے زمانے کے بڑے جادوگر تھے اور انہوں نے بزور جادو جن اور انس کو مسخر کیا تھا، اور یہ پیغمبر ان کا والہانہ ذکر کرتے ہیں، تو یہ کیسے سچے پیغمبر؟ جواب، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے صادق و مصدوق پیغمبر تھے۔ جادو کا الزام ان پر دشمنان خدا اور رسول نے لگایا تھا، اور اس سلسلے میں جادو کے مسائل، جادو کی حقیقت، جادوگروں کا حکم، جادو کا کام، جادو کے نقصانات، وہ سب بیان فرما دی۔ آپ کو بھی کہا جائے گا کہ آپ ایسے لوگوں سے قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں جو ان لوگوں کو اچھا کہتے ہیں اور ان لوگوں کو برا کہتے ہیں۔ جواب، ہمارے استاد دین کا پابند ہے، جنہیں وہ اہل دین جانتے ہیں ان کی اطاعت اور انقیاد ضروری ہے، اور جنہیں وہ بے دین مانتے ہیں ان کا رد اور ضم ضروری ہے کہ خلائق ان کے عقائد و اعمال کے شر اور فساد سے بچیں۔ یہ تمام شبہات جو انہوں نے کیے آج آپ پر کیے جائیں گے۔
واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یہ لوگ اتباع کرنے لگے اس چیز کی جس کو پڑھتے تھے شیطان حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں۔ علی ملک سلیمان کا معنی میں نے کیا ہے؟ سلیمان کے عہد حکومت میں۔ ترجمہ جب بھی ہوگا خاص قسم کا ترجمہ ہوگا، کاش کہ تم میں قدر ہو اور لیاقت ہو۔ اس ترجمے کے ذریعے ایک سمندر اعتراضات کا دفع ہوگا اور ایک زبردست بحر لال و یاقوت کا متوجہ کیا جائے گا۔ یہ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جس کو پڑھتے تھے شیطان حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اور ان دونوں باپ بیٹوں کو حق تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی دنیا کے، اور ان کے ساتھ نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے کہ لوگوں کی عادت سحر و جادو کی تھی، سحر اور جادو کی تھی، اور سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف اس کام میں لگ گئے تھے۔ ہاں شاباش شاباش، اور منہ کھولو، تمام جنات کو کھا سکتا ہے۔ باقاعدہ گردن اونٹ کی طرح اٹھا لی اور پھر جمائی لے لی، بھول جاتا ہے غریب، چلو پھر خیال رکھے گا۔ وما کان ربک نسیا، وہ جو بھولتا نہیں اس کو تو رب العالمین کہتے ہیں۔ بھول جاتا ہے طالب غریب، جوش میں آ جاتا ہے تفسیر سننے کا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ منہ کتنا کھل گیا۔ میں اس لیے اعلان کرتا ہوں تاکہ اس کو آئندہ تو خیال نہ ہے، چلو اب تو ہو گیا جو ہونا۔ اذا تساوى احدكم فليضع يده في فيه فإن الشيطان يدخل فيه، تو ان لوگوں نے شیاطین کا اتباع کیا، ان کی مذمت ہے، اور آپ شیطان پورا اندر لے گئے تو آپ کی تعریف ہوگی، افسوس ہے تیرے اوپر۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے تمام جادو اور سحر کا علم حاصل کیا کہ کہاں کہاں جادوگر ہے اور کہاں کہاں جادو کی کتاب ہے۔ ان تمام قاعدوں کو، فارمولوں کو اور پریکٹسوں کو سلیمان نے جمع کیا، اور پھر اس ڈر سے کہ دوبارہ کوئی لے نہ جائے آپ نے ان کتابوں کو زمین میں دفنایا اور ان کے اوپر اپنی شاہی تخت بچھایا، اور سلیمان کی سلطنت بما نبوت اور رسالت کے چلتی رہی۔ حدیث میں ہے قیامت تک سلیمان جیسی حکومت کسی کی نہیں ہو سکے۔ اللہ سے دعا کی تھی، وَمُلْكٍ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، سلطنت ایسی دو کہ میرے علاوہ کسی اور کی شان کے لائق ہی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں تو تمام جنات، تمام دیو، پریاں سب تابعدار رہے، لیکن جب حضرت کا وصال ہو گیا اور وہ تتر بتر ہو گئے تو انہوں نے حضرت سلیمان کے اس کمرے سے جادو کی بوریاں جو دفینے تھے باہر نکالی اور لوگوں کو کہا دیکھو سلیمان ان کتابوں کے زور سے جادو کر رہے تھے اور حکومت کر رہے تھے، وہ بادشاہ جادو کے زور سے تھے اور وہ پیغمبر نہیں تھے معاذ اللہ۔ یہ باتیں مشہور ہو گئی تھی۔ وما کفر سلیمان، اللہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہاں کفرہ سہارا کے معنی میں، حضرت نے سحر نہیں کیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ سحر کا مادہ کفر ہے، سحر کا اصل وہ کلمات کفر ہے۔ سحر دو قسم کا ہے، ایک کلمات کے ذریعے ہے اور ایک ریاضت کے ذریعے، مشقوں کے ذریعے۔ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو محمد حنیف نام کا ایک آدمی پشاور سے آتا تھا اور ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کا بڑا دوست تھا، تو تمام لڑکے میدان میں جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہتا تھا اب شادی ہونے والی ہے، ایک طالب علم کو دولہا بنایا۔ بس طالب علم کو متعین کر لیتا تھا،
تھوڑی دیر میں دیکھا تو اس کے اوپر شال آ گئی، انگوٹھی پہنا ہوا ہے، اور اس کے ایک دوسرے طالب علم کو اس کا دلہن بنایا، دیکھا تو وہ زیورات سے جڑی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، یا خدایا۔ پھر کہتے ہیں اب براتیوں کو کھانا چاہیے، ایک چادر دو لٹکا لیتے تھے، جب چادر ہٹ جاتے تھے درمیان میں دیگ ہوتے تھے، ان میں کھانا پکا ہوا ہوتا تھا، اور وہ محمد حنیف صاحب جو تھے وہ درمیان میں چلتے تھے اور کہتے تھے یہ ہاتھ کی صفائی، یہ ہاتھ کی صفائی، یہ جادو نہیں ہے، ہاتھ کی صفائی، یہ ہاتھ کی صفائی۔ میں نے ماسٹر صاحب کو اس طرح سے کہا، میں نے کہا یہ جو بار بار کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی، ہاتھ، یہ روک لیں آپ، یہ جادو کے الفاظ ہیں۔ ماسٹر صاحب نے کہا کیا؟ میں نے کہا حضرت یہ اس سے جادو ہوتا ہے، آپ اس کو پابند کریں، یہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا۔ وہ جو کہتا تھا کہ یہ ہاتھ کی صفائی، یہ جادو نہیں ہے، ہاتھ کی صفائی، یہ سحر کے الفاظ ہیں۔ سحر کے یہ بھی الفاظ ہے کہ جو جادو کرے اس پر خدا کی لعنت، یہ سحر کے الفاظ ہے، اس سے سحر ہوتا ہے، بالعکس ہے، بالمعکوس ہے وہ، لیکن مشق کے بعد، یہ نہیں کہ آپ کہے تو آپ کا جادو ہو جائے گا۔ اس نے مشق کی تھی، ماسٹر صاحب نے ان کو روک لیا، کہا محمد حنیف صاحب فن تو اللہ نے آپ کو بڑا دیا ہے اور واقعی یہ جادو نہیں ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ آپ یہ الفاظ کہنا چھوڑ دیں۔ الفاظ کہنا چھوڑ دیا، سارا کھیل ختم ہو گیا۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک آدمی نے کمبل کے اندر ایک آدمی کو ذبح کیا اور اس کے ہاتھ اوپر پھینکے، ٹانگیں اوپر پھینکی، تھوڑی دیر بعد پھر وہ واپس آ جاتا تھا اور دوسرے کمبل سے وہ نکل آتا تھا، صحیح سلامت آدمی۔ تو علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے خاص فن کے ذریعے اس کو روک لیا، تو وہ آدمی جس پر اس نے کرتب سیکھا تھا وہ پر مزمحل نظر آتا تھا اور کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا اس کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سحر سے جسم متاثر ہوتا ہے۔ سحر کے دنیا میں 3 مراکز ہیں، سب سے اول مصر ہے، دوسرا بنگال ہے اور تیسرا ملتان ہے۔ وہی دجا دوگرا دا ملتان دا غلیما۔ علماء کی جماعت میں اکابر میں حضرت شاہ عبدالعزیز مولانا خلیل احمد بہت مشہور تھے رد سحر میں، اور زمانے حال میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب لاہور والے، ان کی بڑی مشقیں تھی۔ ناکارہ قسم کا کام ہے، بہت مشکل، لیکن بعض بزرگ اس لیے سیکھتے تھے کہ جادوگر اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ اتنے مضبوط تھے وہ کہ جس شہر میں داخل ہو جاتے تھے وہاں ساحر اور جادوگر کو مفلوج کر دیتے تھے۔ تفسیر کبیر میں ان آیات کے ذیل میں فخر رازی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفار کو جواب دینے کے لیے اور کفار کے شر اور کفر کو روکنے کے لیے سحر سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے یا واجب کفایہ ہے۔ یہ مسئلہ مجھ کو اپنے مذہب کی کتابوں میں نہ مل سکا، اور فخر رازی نے لکھا ہے ان آیات کے ذیل میں تفسیر کبیر میں فعلی المتبصر فی الفقہ والتخصص ان یتجسس هذه المسئلہ فی مطولات الحنفیہ واصولها وفروعها۔ جس شان سے فخر رازی نے لکھا ہے ایسا بسیط جزیہ نہیں مل سکا ہے۔ فقہ 2 ہے، ایک چھوٹی فقہ ہے، ایک بڑی فقہ ہے۔ بڑی فقہ ہدایت سے شروع ہو رہا ہے اور اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور اس سے نیچے جتنا ہے یہ چھوٹی فقہ ہے۔ چھوٹی اور بڑی میں بہت بڑا فاصلہ ہے، جیسے تعزیر بالمال چھوٹی فقہ میں منع ہے، بڑی فقہ میں ثابت ہے اور درست ہے۔ تحقیق المقال فی اثبات تعزیر بالمال، طالب علموں سے وظیفہ کاٹنا، کسی کو نماز میں سستی کرتے ہوئے دیکھ کے مالی جرمانہ لینا،
کوئی شخص بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر لے، اس کی تنخواہ، اس کی نوکری سلب کرانا، یہ بڑی فقہ کے مطابق جائز ہے۔ جو شخص روز فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی اور چہار کل 3 مرتبہ اور اخیر میں درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھے اور دائیں ہاتھ پر دم کر کے سر کی چوٹی سے پورے جسم تک ہاتھ پہنچانے کی کوشش کرے جہاں تک پہنچانا چاہیے، اللہ اس کی نسل و اولاد پر بھی سحر نہیں ہونے دے گا۔ نہایت مؤثر عمل ہے، سب کو اجازت ہے۔ آج کل لوگ مرض میں مبتلا ہے، ہر شخص کہے گا اثرات ہے، اثرات ہے۔ وہ آپ جو داڑھی منڈاتے ہیں اس سے برا اثر ہو سکتا ہے، آپ جو نماز نہیں پڑھتے اس سے ناکارہ اثر ہو سکتا ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ نہیں، کسی نے اس کو کہہ دیا قمیص ناپی اس کی تو اس کی قمیص چھوٹی نکلی، یہ طریقہ ہے، ٹرپ بازی کا طریقہ ہے، لوگوں کو شک شبے میں ڈالنے کا۔ ساحر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ قوی ایمان والے پر سحر کی کتابوں میں لکھا ہے سحر نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے تو زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، یہ سب بڑے حضرات ایک مناظرہ میں شریک تھے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے ادیب اور متکلم نہیں دیکھا گیا، لیکن مناظرہ مسلمان ہار رہے تھے۔ مولانا خلیل احمد صاحب بخاری شریف پڑھا رہے تھے مظاہر العلوم میں، ان کو کہا گیا کہ مسلمان ہار رہے، انہوں نے کہا اللہ نہ کرے، کیوں؟ کہ مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید صاحب اور مولانا عبدالشکور صاحب کی تقریریں صحیح نہیں ہو رہی، تو مولانا خلیل احمد صاحب نے طالب سے کہا کہ چلو جلدی چلے، پہنچتے وہاں۔ مولانا خلیل احمد صاحب جیسے ہی مناظرے کی مجلس میں داخل ہو گئے تو ایک نوجوان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے آہستہ سے طالب علم کو کہا کہ اسی لڑکے نے ہمارے علماء کی زبان بند کی ہوئی، یہی لڑکا ہے۔ مولانا خلیل احمد صاحب تھوڑی دیر کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اور انہوں نے اپنا عمل کیا، بس یہ عمل کا مکمل ہوتے ہی وہ لڑکا کرسی سے نیچے گر گیا اور چیختا ہوا باہر بھاگا، علماء کی زبان کھل گئی اور تقریر ہو گئی، وہ مناظرہ مسلمان جیت گیا، ہارا ہوا مناظرہ بحال ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل کے ہاں بعض اعمال ایسے ہیں جن سے اہل حق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم یہاں کراچی سے نکالے گئے تھے اور گارو ریسٹ ہاؤس میں تھے، روافظ کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے، روافظ بھی ساتھ تھے، تو وہاں بحثیں ہوتی تھی ہماری۔ تو ان کے ہاں ایک عمل ہے، اس کو میسمرزم کہتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے چٹائی میں لپیٹا جا رہا ہوں۔ میں نے استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمان کو کہا، جو کامل و اکمل ولی تھے، حضرت نے توجہ فرمائی اور فرمایا ان روافظ نے کوئی عمل کیا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اہل حق کو وقتی تکلیف ہو سکتی ہے لیکن دیر پا تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ فاتحہ پڑھ کر پھر ومان فقت من نفقۃ او نذرت من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار پڑھ لے، اور پھر انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، اور پھر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین تک آگے نہیں، اور پھر افحسبتم کی آیت اخیر تک، اور پھر وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سورۃ قلم کی آخر اخیر تک پڑھ لے اور دم کر دے اور دعا کر لے صحت و شفا کی، دوبارہ یہ سب کچھ پڑھ لے اور 3 دفعہ آیت الکرسی بھی ملا لے، 12 یہ سب کچھ پڑھ لے اور آخری 4 کل بھی 3 دفعہ ملا لے، اور پھر تصور کر لے سحر، آسیب، سفلی، ٹوٹکا، جادو، نظر، دشمنی، عداوت، بیماری، چھوٹی بڑی، اپنے پرائے، سب کی وجہ سے، اور بحکم خدا ان کاملین کے ایک نائب و جانشین کی طرح اس کو توڑنے کا،
اور بعض اوقات چھرا لے کر کے بھی اس کوئی چیز کاٹ دے اس وقت، بحکم خدا سحر، جادو، ٹوٹکا، کرتب سب ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سفید مرغا عصر کے بعد ذبح کر لے اور اس کے خون سے قلم یا تنکے سے صاف کاغذ پر 3 دفعہ لکھے جادو بر گردن جادوگراں، جادو بر گردن جادوگراں، جادو بر گردن جادوگراں، اور جس شخص کو سحر کا اندیشہ ہو اس کو خالی کمرے میں سلا دے اور یہ کاغذ چھت کے ساتھ لگا لے اور وہ اس کو دیکھتا رہے اور اسی دوران سو جائے، اس کو اپنا دشمن، سحر، ساحر، جادوگر سب معلوم ہو جائے گا، علاج اور شفا کا طریقہ بھی تعلیم ہو جائے گا۔ اور تیسرا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام کم از کم 10 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین لا الہ الا اللہ دارت فاستدارت نارت فاستنارت حول العرش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت شافی انت کافی فی مہمات الامور انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ صبح و شام 10 مرتبہ پڑھ لے، سحر، آسیب، سفلی، ٹوٹکا، جادو، نظر سب سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، یعنی سحر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعنی سحر۔ حنابلہ کے نزدیک علی الاطلاق سحر کفر ہے اور ساحر کافر ہے۔ اس لیے نجدی حکومت جب محکم ہو گئی تو ظاہر بات ہے ترکیہ پہلے رہی تھی اور ترکیہ میں ذرا شرک اور بدعت کا عروج تھا، وہاں ہر تیسرے گھر میں ایک ساحر رہتا تھا، تو سعودی حکومت نے اعلان کیا، تمام عاملین کو پکڑ لیا، اہل حق بزرگوں کو بھی گرفتار کیا، پتہ تو چلتا نہیں۔ ایک اہل حق بزرگ کو گرفتار کیا تھا جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پیری مریدی کرتا ہے اور تعویذ دیتے ہیں، بعد میں ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیا۔ تو جس وقت ان کو چھوڑ دیا وہ آ گئے تھے، ایک بلی آئی میو میو کرتی تھی، تو وہ کہنے لگے یار یہ پیشونے میں سر مانے ڈر، یہ ریدو گھبرا رہے تھے کہ شاید یہ بلی کی آواز سے بھی، کتے کے بھونکنے سے، یہ سب ہوتے ہیں نا، سحر ہوتے ہیں۔ خیر، اب لاکھوں بیکار لوگوں میں ایک کارآمد ہوتا ہے، ایک عامل ہے وہاں جنہیں اللہ نے اہل حق کے لیے نوازا ہے اور مالا مال کیا ہے۔ شیخ کے اندر ہے شیخ علی، اس کے پاس بھی پولیس چلی گئی گرفتاری کے لیے۔ اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ گرفتار کرنے کا۔ مجھے کہا گرفتار کر سکتے ہو؟ کہا بالکل۔ کہا اچھا کر کے دیکھو، اور جنات کو حکم دے دیا کہ پکڑو انہیں، ان کی گاڑیاں پھینکو، جہاں جہاں ان کی گاڑیاں آ رہی سب کو الٹ دو۔ قبا سے لے کر کے ریاض تک گاڑیاں الٹ گئی سر۔ بادشاہ کو اطلاع دے دی گئی۔ شاہ فیصل مرحوم خود حیات تھے۔ شاہ فیصل نے علماء سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا قابل قدر آدمی ہے، احترام کرنا چاہیے۔ شاہی آرڈر آیا کہ آپ کو اجازت ہے، اور 4 ایکڑ میں ان کو کوٹھی بنا کر کے دے دی گئی کہ تمام لوگ جو علاج کے لیے آئیں گے ان کا کھانا شاہی لنگر سے ہوگا۔ شیخ علی حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کا گہرا دوست ہے، اب بھی حیات ہے، اور حضرت مفتی صاحب کا نام سنتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو کوئی شخص بھی جائے مفتی محمود کا ذکر کر لے اس کا علاج کرتے، ورنہ نہیں کرتے، کیونکہ ہجوم لگتا ہے۔ اور کفر نہیں کیا تھا حضرت سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ اشارہ ہے کہ سحر و جادو میں ہاتھ ڈالنا شیطانوں کا کام ہے، اور یہ کام اعتقادی طور پر کفر ہے۔ یعلمون الناس السحر، یہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، یہ وجہ کفر ہے، یہ سبب ہے کفر کا۔ وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا تھا 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت،
جن کے نام تھے ہاروت ماروت۔ ہاروت ماروت دو فرشتے بابل میں آئے تھے۔ وما يعلمان من احد وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، جادو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا یہاں تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ بے شک ہم تو آزمائش کے طور پر ہیں، فلا تکفر تم کفر نہ کرنا۔ جب سحر اور آسیب اور جادو بہت عروج پر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بابل شہر میں بھیجے، اور ان فرشتوں کو یہ حکم تھا کہ لوگوں کو پہلے سمجھاؤ کہ جادو نہیں کرو، یہ بہت خطرناک چیز ہے، لیکن جو پھر بھی کرنے لگے تو سکھا دو اس کو۔ یہ امتحان و آزمائش اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ مال کو، دنیا کی فراوانی کو پسند نہیں فرماتے، اور پھر بھی بندوں کو دے دیتا ہے۔ لننظر کیف تعملون تاکہ دیکھ لے کہ کیسے عمل کر رہے ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات ہی آزمائش و امتحان کے لیے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال و اولاد دونوں دیتے ہیں لیکن ہے فتنہ و آزمائش۔ یہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے۔ یہ دونوں کہا کرتے تھے ہر ایک سے کہ ہم تو فتنے کے طور پر ہیں، تم لوگ کفر نہ کرو، یعنی سحر نہ سیکھو۔ فیتعلمون منہما، پس یہ لوگ سیکھنے لگے دونوں سے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ چیز کہ تفریق کرتے تھے اس کے ذریعے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان۔ لوگ جو جادو سیکھتے تھے تو جادو کا پہلا کارنامہ کیا تھا؟ میاں بیوی کو لڑانا، شیطان کو خوش کرنا، تاکہ بڑا شیطان اس کو ہری پگڑی باندھ کے دے۔ سحر کے ذریعے توڑ ہوتا ہے، جوڑ نہیں ہوتا ہے۔ سحر کے ذریعے تخریب ہوتی ہے، تقریب نہیں ہوتی۔ سحر کے ذریعے نقصانات کیے جا سکتے، فوائد نہیں کیے جا سکتے۔ اب سب سے اہم رشتہ کائنات کے اندر میاں بیوی کا ہے، تو اس رشتے کو یہ توڑ رہا ہے۔ توبہ۔ علماء لکھتے ہیں سحر بالکلام بھی ہوتا ہے۔ میاں کو کہے کہ یہ آپ کی بیوی آپ کو پسند نہیں کرتی، اور بیوی کو کہے یہ آپ کا خاوند جو ہے کہیں اور متوجہ ہے۔ اب وہ ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں تو باتیں ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اب لڑائی شروع، وہ ادھر چلی گئی، یہ ادھر چلا گیا۔ اخبار سے نظر بندہ خزد پکٹ سے ملی توڑتا پلنگا۔ اور کلام کے ذریعے بھی سحر ہوتا ہے۔ لڑکے کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں لڑکی آپ کو پسند کرتی ہے، اور لڑکی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں لڑکا بس آپ کے بغیر سوتا ہی نہیں، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ جب یہ اپنی تعریف سن لے تو متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کو سحر بالکلام کہتے ہیں۔ کلام کے اندر بھی بہت زیادہ اثر ہے۔ یہ جو عشق ہو جاتا ہے ناجائز اور اس کو توڑنے کا کہتے ہیں علاج نہیں ہے، تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ محبوب اور معشوق کا ضم وہ اس کا علاج ہے۔ آپ کہے کہ تجھے سے اس نے کتنے پالے ہوں گے، پتہ نہیں، آپ کو کیا پتا ہے۔ خود بخود آدھی محبت گئی، آدھی کٹ گئی، بالکل فوراً انسان شراکت کا قائل نہیں۔ تو ضم محبوب یہ فراق محبوب کا سبب ہے۔ کتاب الاشراق اس موضوع پر لکھی گئی ہے۔ فیتعلمون منہما، پس یہ سیکھتے تھے دونوں سے، ہاروت ماروت سے، ما یفرقون به، وہ جو جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے، بین المرء وزوجہ، میاں اور اس کی بیوی کے درمیان، خاوند اور اس کی عورت کے درمیان۔ توبہ توبہ۔ اس سے پتہ چلا کہ میاں بیوی کا جوڑ اور تعلق شریعت میں مطلوب ہے۔
اور جس جس وجہ سے میاں بیوی آپس میں دور ہوتے ہیں وہ سب ناجائز ہے۔ بعض ماں باپ ہوتے ہیں لڑکی والے لڑکی کو بار بار بلاتے ہیں، فقہا نے منع کیا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی ماں باپ کے گھر کم جایا کرے تاکہ خاوند کے گھر دل لگا لے۔ بعض لڑکے والے ہوتے ہیں وہ لڑکے کو زیادہ مصروف رکھتے ہیں تاکہ لڑکی سے محبت نہ کرے، یہ سب ناجائز ہے۔ شادی تو محبتوں کے لیے ہے، اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ خاتون کا ایسا کمرہ ہونا کہ وہ علیحدگی میں خاوند کے ساتھ بات چیت کر سکے، یہ دینا ضروری ہے۔ اگر ایسا کمرہ کوئی نہیں دے سکتا ہو وہ قاضی کی عدالت میں خاوند سے خلع لے سکتی، تمام فقہ بھرا پڑا ہے اس سے۔ لہن نفقہ والکسوہ والسکنا، اور سکنا کی تعریف ہدایہ میں ہی کی گئی۔ علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ بیوی کے سامنے غیر لوگوں کی باتیں نہ کی جائے، اگر وہ بھی اس طرف متوجہ ہو گئی تو پھر آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور برداشت کریں گے تو غیرت نہیں ہوگی۔ اور فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے خاندان کے ان کے سامنے معارف بیان کرے اور ان کے خاندان کی بھی قدر و عزت کرے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ وَإِنَ تَرْبَتَرَ الْوَاءُ نَدَ خواخی مشغولا، خواخی سره مشغولا ولی خزه خوشحالی گئی خوا بی بی دیولی دا خوا دا نور رنزدی شي یارا ارمان دے پختونو چې څه فصاحت و بلاغت پکې جمع ده، سړی ورته حیرانی خو پښتو مګه چې مونږ وایو دا نه چې چای خورما دا کابلی پښتو ګډه وډه ټوله خرابت وراوه او وزیرستانیان پښتو وایي سړی وایي چته راوړل یو وزیرستاني ما ته وایي په اردو به خبرې وکړو ځکه پښتو ګرانه مې بالکل ډېره مهرباني یہ په اردو به خبرې وکړو مې ډېره ښه خود مجھے کہتے ہیں کہ اردو میں بات کر لیں گے، پشتو میری مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان تو تکڑی ہوتی ہے زبان کے اصول و اساس سے، یا آدمی شاعر ہو یا بلند پایا ادیب ہو یا شعراء اور ادبا سے اس کو مس ہو تعلق، جب یہ نہ ہو نمنگا یو دوست لوی عالم دې نومې نه اخلمه وایي ګاډی مړاو کا میدان سوی ګاډی وړي ګاډی مړاو کا وایي ګاډی راتاو کا ګاډی مړاو کا بلوچستانیان وایي چاول پخشي دي هلکه ریجې نه شوی دی چاول پخشي دي۔ ہر دل عزیز شخص وہ ہوتا ہے جس کی زبان صاف ستھری ہو، فصیح بلی ہو، رواں دواں ہو۔ اللہ اکبر۔ پشتو تراجم میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کا ترجمہ مثالی ہے، لیکن افسوس کہ جہانگیرے کی پشتو ان کے اوپر بھی بلند ہے، بالکل اور اس سے پکشل غلطی ہے تخیمت پختو۔ جہانگیرے کی پشتو ایسی ہے جس طرح عرب باعدہ کی عربی۔ اور پھر ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب اللہ اکبر امام الادباء اختر په موس کې تقریر کولو فدمرناهم تدمیرا موږ دا غي بیخ بنیاد وکړو وګوره لغت کې هم دغه لګل فدمرناهم تدمیرا ہم نے ان کی بیخ بنیاد نکالی۔ تدمیر اس کو کہتے ہیں کہ پھر درخت کاٹنے کے بعد جڑیں بھی نکال دیں، اور تدبیر اس کو کہتے ہیں کہ اوپر سے کاٹ۔ لیکن میں نے حضرت کے سامنے بعض ترجمے کیے پشتوں میں، حضرت اتنے متاثر ہوئے کہ فرمایا ہدایت اللہ زمانہ نسخہ تفسیر کی بدلے گو ددہ ترجمے میں ڈیرا فخش ہو، وہ مقام آئے گا میں انشاءاللہ ترجمہ کروں گا۔ فیتعلمون پس لوگ سیکھتے تھے منہما ہاروت ماروت سے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ چیز جو دوری ڈالتے تھے اس کے ذریعے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان۔ ہائے ہائے
تفریق بین الزوجین کرتے تھے، شیطان کا کام۔ وما هم بالضارین بہ من احد، اور نہ تھے وہ نقصان دینے والے کسی کو الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ جادو بھی کام جو کرتا ہے بحکم خدا کرتا ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان صفات میں اختلاف ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں صفات مؤثر ہے، ماتریدیہ کہتے ہیں باذن اللہ مؤثر ہے۔ امام ابو المنصور الماتریدی وہ ہمارے امام، اور امام ابو الحسن الاشعری وہ معتزلہ کے امام تھے، اخیر عمر میں تائب ہو گئے، اب اہل سنت کے سرتاج ہیں۔ تھوڑی سی علمی باتیں سنا کریں، سینہ بڑا رکھے، جب علمی مضمون آ جائے تو صحیح معنوں میں طالب بنے، اور ذہن میں لائیں کہ میں شان ورشا اور شاہ اسماعیل کا ماننے والا ہوں، جن کے سامنے تمام علوم ایسے تھے جیسے قاعدہ بغدادیہ، ایسے بچھے ہوئے تھے بالکل۔ امام ابو الحسن الاشعری المتوفى 377 ہجری، اور امام ابو المنصور الماتریدی المتوفى 426 ہجری۔ امام ابو الحسن کی بڑی کتابیں ہیں، ایک کتاب مشہور ہے الابانہ عن اصول الدیانہ، عمدہ کتاب ہے ابانہ عن اصول الدیانہ، اس میں عقائد ہے، صفات نہیں۔ اور تقی الدین نے اس کی طرف سے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تبیین کذب المفتری علی ما قال علی الامام الاشعری، تبیین الکذب المفتری، امام ابو الحسن پر جو تہمتیں گاڑی گئی۔ بہرحال اشاعرہ کے یہاں صفات مؤثر ہے، وہ کہتے ہیں چھری کا کام کاٹنا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ماتریدیہ کہتے ہیں باذن اللہ، اس میں بھی اذن شرط۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اشاعرہ کہتے ہیں کہ آگ کا کام تو جلانا تھا، جلانے سے ہٹانے کے لیے اذن چاہیے، اور ماتریدیہ کہتے ہیں نفی و اثبات دونوں کے لیے اذن چاہیے، خیر و شر دونوں کا خالق اللہ ہے۔ اور نہ تھے یہ لوگ کہ بگاڑ دیتے جادو کے ذریعے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، یہ آیت صریح ہے ماتریدیہ کے حق میں۔ آج کل امام ابو المنصور ماتریدی کی تفسیر چھپ کے آ گئی ہے، تفسیر کا نام ہے تاویلات اہل سنہ، مکمل قرآن مجید کی تفسیر ہے 40 جلدوں میں۔ ہمارے دوست شیخ مجدی مکی نے اس میں ڈاکٹریٹ کی اور جامعہ لبنان سے اس کا دکتورا حاصل کیا، اور اس عاجز کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے میں نے مشورہ دیا تھا۔ میں ان کے ہاں مہمان ہوتا ہوں، جب جاتا ہوں تو مجھے کہا شیخ کس چیز میں ڈاکٹریٹ کروں؟ میں نے کہا شارع المنصور پر، اتفاق دیکھو کیا، شارع المنصور پر مخطوطات کا مکتبہ ہے، اور اس میں ابو المنصور کا نسخہ رکھا ہوا ہے، تاویلات اہل سنہ، وہی عجیبۃ۔ جب پہلی مرتبہ مخطوطات کے کتب خانے میں گیا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ اجنبی کو باہر بٹھا لیتے ہیں، کرسی بچھی ہوئی ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں کون سی کتاب چاہیے، اندر نہیں جانے دیتے کتب خانے میں۔ مجھے بھی باہر بٹھایا، مجھے کہا کون سی کتاب چاہیے؟ میں نے کہا ایک بھی نہیں چاہیے۔ میں نے دل میں کہا جب اندر جانے نہیں دیتے ہو تم کون سی کتاب لے کے آؤ، تمہیں کیا پتا ہے؟ آپس میں کہہ رہے تھے بڑی پگڑی باندھا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، یہ کوئی مولوی معلوم ہو رہا ہے، تو ایسے پاکستان کے پیر ہوتے ہیں، بدعتی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں سن رہا تھا، میں نے کہا ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ طلباء باہر بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت کر رہے تھے، میں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟
انہوں نے کہا ہم النہر الفائق پر ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہر الفائق کے کل 3 نسخے ہیں دنیا میں، ایک مکتبہ ظاہری دمشق میں ہے، دوسرا جامعہ ازہر میں ہے، اور تیسرا میرے پاس ہے اصلی نسخہ۔ انہوں نے کہا جامعہ ازہر میں 10 ہے۔ میں نے کہا وہ 10 کے 10 ناقص ہے، کتاب الکفالت تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم لائے ہیں لیکن ناقص ہے۔ آپس میں کہا آج وہ شیخ آئے نہر یاد ہے۔ میں نے کہا میں نہر پر تک کام کر چکا ہوں الحمدللہ۔ جب بات چیت ہو گئی تو وہ جو عمید بیٹھا تھا اس نے آہستہ سے کہا کہ میں اٹھ کے جاتا ہوں، آپ لوگ شیخ کو اندر لے جائیں، شیخ غضبان علینا، ناراض ہے سخت، چائے شربت سب واپس کر لیے۔ تھوڑی دیر میں مجھے کہا ہماری درخواست ہے ہمارے ساتھ اندر چلے کتب خانے میں۔ میں نے کہا بہت اچھا، اندر گیا۔ سب سے پہلے میں نے تعویلات اہل سنہ امام ابو المنصور کی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کچھ دنوں بعد، اچھا خیر، رات کو امید نے ہمارے دوست مولانا عبد القیوم گلگت والے سے کہا کہ شیخ کتب خانے میں گئے ہیں، طلباء انتہائی متاثر ہے، اور طلباء نے درخواست دی کہ ہمیں پاکستان جانے کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے دے، ہم شیخ کے کتب خانے میں کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں، شیخ اجازت دے تو ہم بھیجتے۔ میں نے کہا اجازت ہے۔ حمید نے انہیں کہا کہ شیخ کی آمد پر میں سمجھ نہ سکا، میں نے ان کا اکرام نہیں کیا ہے، اب ان سے کوئی مطالبہ کراؤ کہ میں اکرام کراؤں۔ مولانا نے رات کے 2 بجے مجھے فون کیا کہ وہ حمید بزد ہے کہ شیخ کوئی چیز طلب کرے۔ میں نے کہا وہاں ایک فہرست رکھی ہوئی ہے کتابوں کی، مخطوطات کی، اس کی کاپی چاہیے۔ حمید نے علی الفور کتب خانے کو حکم دے دیا کہ وہ جو فہرست تیار رکھی ہوئی ہے وہ شیخ کو دے دو، اور تم کل سے ایک اور بنا دو۔ وہ فہرست میں لایا ہوں، اس میں وہاں کے شارع المنصور کی تمام کتابیں مخطوطات ایک اندازے کے مطابق 1,60,000 کلمی کتابیں ہیں اس میں۔ یہ کتب خانہ ترکیہ کا ہے۔ جب ترکی حکومت ختم ہو گئی اور یہ لوگ آ گئے نجدی سعودی، تو یہ اسی پر بیٹھ گئے۔ اب اس میں سب سے زیادہ ذخیرہ اہل سنت والجماعت اور علم کلام کا ذخیرہ ہے۔ ان میں ایک کتاب تعویلات و اہل سنہ ہے، جس پر ہمارے محترم دوست مجدی نے ڈاکٹریٹ کر کے اس کو مزین، مرقم، ملون، محقق کر کے شائع کیا۔ ہمارے یہاں بھی 2-3 نسخے اس کے آ گئے۔ اچھا جی، اور نہ تھے یہ لوگ کہ ضرر دیتے اس جادو کے ذریعے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ لوگ سیکھنے لگے، مَا يَضُرُّهُمْ، وہ جو نقصان دے ان کو، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نفع نہ دے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور آنکہ جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو اس کو اختیار کرے گا، اشترا بمعنی اختارا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہوگا ان کا آخرت میں کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے جس کے بدلے میں بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لے۔ طلبہ متوجہ رہے، پہلے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور اخیر میں فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لیتے۔ جواب، یہ لوگ یہ تو جانتے تھے کہ سحر نقصان دہ ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اس سے آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو علم اجمالی حاصل تھا اور ضرورت تفصیل کی تھی۔ جواب تو اس شبے کا ہے کہ یہ پیغمبر کیسے برحق ہے، یہ اپنی محفلوں میں مجلسوں میں سلیمان و داؤد جادوگروں کا تذکرہ کرتا ہے۔ جواب، سلیمان اور داؤد خدا کے سچے پیغمبر تھے، اور سحر انہوں نے منع کیا تھا، سحر کیا نہیں تھا۔ سحر کا الزام ان کو لگانا یہ کذابین و تہامین کا جھوٹ ہے۔ اس مسئلے میں قرآن نے تفصیل کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاک دامنوں پر تہمت لگ جائے تو آپ کمر بستہ ہو جائے اور ان کی طرف سے جواب دیں۔ پاک دامن پر جب تہمت لگ جائے تو آپ جواب دے دیں۔ انگریز ڈائری کے شروع میں حضرت مولانا اسعد مدنی نے مولانا زرگل کے بارے میں کچھ صفحات لکھے، اخیر میں لکھتے ہیں میری عادت
زیادہ لکھنے کی نہیں ہے، لیکن مولانا عزیر گل صاحب کے تقدس نے مجھے لکھنے پر مجبور کر لیا۔ دیکھو جواب نکل رہا ہے، میری عادت لکھنے کی نہیں ہے زیادہ، لیکن حضرت مولانا عزیر گل کے تقدس نے مجھے لکھنے پر مجبور کر لیا۔ پھر لکھتے ہیں لذیذ بود حکایت دراز تر گفتہ، لذیذ باتیں تھی، طویل کرنا اچھا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، وسحر کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگار بن جاتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اس کا ثواب جو اللہ کے ہاں ملتا وہ بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لیتے۔ آیت میں بشارت ہے کہ سحر کے ترک میں کامیابی ہے، سحر کے ارتکاب میں نقصانات ہیں۔ وَفِي الْآيَةِ بِشَارَةٌ بِأَنَّ تَرْكَ السِّحْرِ فَوْزٌ وَارْتِكَابَهُ جُرْمٌ وَخُسْرَانٌ۔ یہ ایک اشکال توڑ ہے کہ سلیمان و داؤد کا ذکر کیوں کرتے، جواب دے دے۔ دوسرا شبہ، یہ پیغمبر کیسے ہیں، یہ مشتبہ الفاظ بولتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جن کا معنی و مطلب واضح نہ ہو۔ جواب، اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے مسلمانوں کو منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، مت کہو رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو ہمیں دیکھو، واسمعوا، غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر فرماتے اور آپ نبوت اور رسالت کے فصاحت بلاغت کے عروج میں چلے جاتے تو بعض اوقات صحابہ بھی نہیں سمجھتے تھے، بعض علوم ایسے ہیں قریبی ساتھی بھی نہیں سمجھتے، تو وہ کہتے تھے رائنا، ہماری رعایت فرمائے، لیکن منافقین اس لفظ کو استعمال کرتے تھے رونت کے معنی میں، اور رائی چرواہے کو بھی کہتے ہیں رائنا، اے ہمارے چروائے، اے ہمارے صفی۔ تو ایک لفظ جس کا اچھا معنی بھی ہو سکتا تھا اور صحابہ اسی معنی میں بولتے تھے، لیکن مخالفین غلط معنی میں بولنے لگے، تو رب العالمین نے کہا اے ایمان والو، اس لفظ کو چھوڑو جس سے میرے حبیب کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو آیت سے مسئلہ معلوم ہوا، الفاظ موہومہ ترک کر لو۔ الفاظ موہومہ، حضور، حضور کا لفظ اصل لفظ حضور بروزن فعول، حضور بخاری میں ہے ایل حاضرات، حاضر ناظر کو کہتے ہیں۔ تو حضور کا لفظ استعمال کرنا یہ بدعتی عقیدے کو پروان چڑھانا ہے۔ اہل حق اس کا استعمال کم کر لے اور آہستہ آہستہ بند کر لے۔ حضور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ددیو بندیاں نے بجے بسوک تالی لگایا ہے خوشو رشوی پو پر سپر نور پوئی گی نا۔ حضور مانا حاضر ناظر، موہوم لفظ ہے، یہ قرآن و سنت میں نبی کے لیے نہیں آیا ہے، یہ عجمہ میں استعمال ہوا ہے، لیکن ایک غلط فرقے کی تائید ہوتی ہے، نہ استعمال کرنا بہتر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اہل حق اس کو جناب کے معنی میں لیتے ہیں، جیسے کہ لغات القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت کا لفظ بھی جناب کے معنی میں ہے، لیکن حضور کا لفظ ہدایہ میں حاضر ناظر کا معنی کیا ہے، اور حضور کا لفظ بخاری میں حاضر ناظر کے معنی میں آ چکا ہے۔ اس واسطے اس کا استعمال اہل حق جو خدا کے سوا کسی اور کو حاضر ناظر نہیں مانتے وہ نہ استعمال کریں اسے۔ صحابہ کرام بھی رائنا بمعنی محترم مکرم کے اور ہماری رعایت کیجئے استعمال کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، مت کہو رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو کہ ہمیں دیکھو، واسمعوا، سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے۔ جواب، بعض اہل کتاب الفاظ استعمال کرتے ہیں، بعض اہل کتاب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جواب، اہل کتاب کافر ہو چکے ہیں، کافر کا اتباع ممنوع ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، مشرکین میں سے،
اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُم کہ اتارا جائے تم پر خیر تمہارے رب کے ہاں سے. خیر سے مراد وحی، خیر سے مراد قرآن. وہ تو اس قرآن اور وحی کے دشمن ہیں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ خاص فرماتے ہیں رحمت سے جس کو چاہے. اللہ نے جن کو چاہا ہے وہ صبح سے زور تک تفسیر پڑھنے بیٹھے ہوئے. یہ کیا ضرورت ہے سارا دن ضائع کرتے ہو؟ بیٹھ جاتے کہیں آرام سے مطالعہ کر لیتے اور سو جاتے. دیکھ کیا شیطان کیسے جو ہے نا انگڑائیاں سکھا رہا ہے. یار روزانہ ہو 19-20 رمضان تک بڑا لمبا سفر ہے. جواب واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ خاص فرماتے ہیں اپنی رحمتوں سے جن کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والے ہیں. ایک اور شبہ، یہ پیغمبر کیسے ہے؟ کبھی ایک مضمون بیان کرتے ہیں کبھی دوسرا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں منسوخ ہو گیا. جواب میں اللہ کے حکم کا منقاد اور مطیع ہوں. اللہ کا جو فیصلہ آتا ہے اسی کو نافذ کرتا ہوں. ما ننسخ من آیت نہیں منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت او ننسہا یا ہم اسے بلاتے ہیں ناتے بخیر منہا لاتے ہیں بہتر اس سے او مثلہا یا اس جیسے. علم تعلم کیا آپ جانتے نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اور ماں موصوفہ اور موصولہ بھی ہو سکتا ہے. ما ننسخ من آیا وہ جو منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت او ننسہا یا ہم اسے بھلاتے ہیں. نأتی بخیر منہا ہم لاتے ہیں بہتر اس سے او مثلہا یا اس جیسی. نسخ مٹانے کو کہتے ہیں. نسخ منسوخ ممحو اور ناسخ نافذ. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اور لوگوں کو ابتلا میں ڈالنے کے لیے بعض احکام کے اندر تنسیخ فرمائی. کہتے ہیں کہ نسخ کی 3 قسمیں ہیں. بعض مضامین تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور حکم بھی منسوخ ہو گیا اور بالکل ختم کر دی گئی. اور بعضوں کی تلاوت تو منسوخ ہے جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم لیکن حکم باقی ہے. اور بعض آیات کا حکم باقی ہے تلاوت باقی ہے اور حکم منسوخ ہے. منسوخ محض ایک، منسوخ التلاوت دون الحکم، منسوخ الحکم دون التلاوت. آسان سی بات ہے خدا کے بندو. بالکل محو کرنا، ہٹا دینا اللہ کو اختیار ہے. اور نہیں حکم تو برقرار ہے لیکن تلاوت جائز نہیں ہے، وہ احادیث میں چلا گیا. اور تلاوت جائز ہے حکم نہیں رہا، ایسی آیات قرآن میں ہے. فقہا کے ہاں مشہور ہے کہ 500 آیتیں. جلال الدین سیوطی وغیرہ نے کہا کہ نہیں 70 ہے، اور شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ 7 ہے. عبید اللہ سندھی نے کہا ہے کہ 5 ہے بلکہ ہے ہی نہیں. پنجپیر مولانا بھی نسخ فی القرآن کے منکر ہے عبید اللہ سندھی کے اتباع میں. جماہیر اہل سنت والجماعت مفسرین اہل حق نسخ کے قائل. ما ننسخ من آیت وہ جو منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت او ننسہا یا بھلاتے ہیں نأتی بخیر منہا لاتے ہیں بہتر اس سے او مثلہا یا اس جیسی. بات سنو، آیات آپس میں مساوی ہے یا بہتر ہے لیکن گٹھیا کوئی نہیں. مشہور ہے کہ اہل سنت تفاضل بین الآیات کے قائل نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آیت کے برابر ہے قرآنیت اور ثواب میں یا بہتر ہے،
لیکن ساتھ والی کو بدتر نہیں کہیں گے، نچلا نہیں کہہ سکتے. خیر اور مثل، خیر اور مثل یہ آداب ہے. علم تعلم، آیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ناسخ منسوخ اسرار و حکم ہے. کچھ لوگ اس وجہ سے بہک گئے تھے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اس کا علم محیط ہے، ایک حکم نازل کرتا ہے اور پھر کہتے یہ نہیں رہا، اسے کیا ضرورت تھی. جواب، ایک حکیم ڈاکٹر مریض کو 3 دن دوا بتاتے ہیں، چوتھے دن ایک اور 5ویں دن کہتے دوا چھوڑ دو. اس کو پہلے سے پتہ تھا کہ دوا چھڑائی جائے گی، لیکن اس کا ٹائم آئے گا. اصول تفسیر میں ہے کہ حقیقت میں انتہاء الحکم بے انتہاء العلہ ہے. انتہاء الحکم بے انتہاء العلہ، علت ختم ہو گئی، حکم جاتا رہا. علم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کا راج ہے آسمان و زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار. یہ پیغمبر سے پوچھنا کہ آیات کیوں تبدیل ہوئی یا ناسخ منسوخ کیوں ہیں، یہ سوال صحیح نہیں ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا چاہتے ہو کہ پوچھ لو اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے. کیا پوچھا گیا تھا؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون. ایسے سوالات کرتے ہو. کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے پیغمبر سے جیسے سوال کیا گیا تھا موسیٰ سے اس سے پہلے؟ اس سے تو ایمان تباہ ہو جائے گا. ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جو کوئی بدل دے کفر کے ساتھ، کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان چھوڑ دے کفر لے، فقد ضل سواء السبیل، پس وہ بہک گیا سیدھے راستے سے. سواء السبیل اصل میں ہے السبیل السواء، اور یہ قاعدہ ہے کہ صفت مضاف ہوتی ہے. برد قطیفت، برد قطیفت، سواء السبیل معنی کریں گے سیدھا راستہ. فقد ضل سواء السبیل، پس وہ بٹک گیا سیدھے راستے سے. آیت سے مسئلہ نکلا بے جا سوال کرنا سوئی ادب ہے، اور سوئی ادب سلب ایمان کا باعث ہے. نامناسب سوال کرنا، اور جو باتیں آپ بیوی سے کرتے ہیں اس طرح باتیں ماں سے کر سکتے ہیں کیا؟ جو باتیں آپ ساتھی سے کرتے ہیں ایسی باتیں آپ استاد سے کر سکتے ہیں. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. تو ایک مسئلہ اور معلوم ہوا، التأدب فی التساؤل، التأدب فی التساؤل، ادب سے پیش آنا چاہیے پوچھنے میں. ایسے سوالات جو بے ادبی کے باعث ہے، ایسے سوالات جس سے ایمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ اپنے نہیں ہوتے، کسی کے کہنے سے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب، کتابیں پڑھنے والے، لو یردونکم، کاش کہ لٹا دے تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کافر بنا کر. ایسے ایسے سوالات تم سے کراتے. حسدا من عند انفسہم، یہ کینہ ہے ان کے جیوں میں. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہوا ان کو حق. فاعفو، معاف کرو انہیں، واصفحوا، درگزر کرو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا دوسرا فیصلہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ معنی کرو، بے شک اللہ سب کچھ جو کرنے کے لائق ہے، الہ اور معبود کی شان کے لائق ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. سارے جوابات ہو گئے اس میں. قدرت علی القبح، یہ وہ سب ختم.
ایک افواہ ہے، بھائی میں نے معاف کر دیا ہے. عتیق آیا تھا، عتیق ہمارا بے حد تجارت ہو وہ ماں کانو. اب ٹائم نہیں تھا، میں آ رہا تھا پڑھانے، میں نے کہا چلو معاف. یہ افواہ ہے. ایک صفحہ ہے. صفحہ کے معنی کہ اس کا اثر بھی آپ پر نہ آیا ہے. سبحان اللہ. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت صاحب ہی کی برکت ہے. توحید توحید یہ انہوں نے مولویوں کو سکھایا، ورنہ مولویوں کو نہیں آتا تھا. ہاں، ان کا مناظرہ تھا پیر میر علی شاہ گولڑوی سے. طالب علم تو ہر طرح ہوتے ہیں. ایک طالب علم تھا عنایت اللہ شاہ نا، ہمیں بعد میں ختم نبوت کا مناظر مبلغ بنائے. وہ پیر میر علی شاہ گولڑوی کے حلقے میں جا کے بیٹھ گیا اور پڑھتا تھا انی والے بابے سے. انی والا بابا جو تھا وہ مولانا حسین علی کا جان نثار تھا. آیا ہے انی پنجاب میں ایک جگہ ہے، وہاں پر فنون کا دریا بہتا تھا. انی والا بابا یہ حضرت مولانا حسین علی کا جان نثار شاگرد تھا. اور جو شخص مولانا حسین علی کا ذکر ان سے کرتا ہے، انی والا بابا اس کو چومتا تھا، وہی میرے استاذ کا نام لے لیا ہے. ایک یہ، دوسرے یہ نیبراس والا مولانا عبدالعزیز فرہاروی، یہ بھی حضرت مولانا حسین علی کا بہت بڑا تابعدار شاگرد و خلیفہ تھا. تو انی والے بابے کو پتہ چلا کہ یہ میرا شاگرد مناظرے میں میرے استاذ کے خلاف دشمن کے کیپ میں بیٹھا ہوا تھا. ہم خفا ہو گئے بہت. نکل جاؤ یہاں سے. نکال دیا اس کو وہاں سے. وہ طالب علم سیدھے مولانا حسین علی صاحب کے پاس آیا. مولانا حسین علی صاحب کو کہا میں آدمی تو آپ کا ہوں مگر بیٹھ گیا میں پیر صاحب کے حلقے میں. اب استاد جی چھوڑتے نہیں ہیں. مولانا حسین علی صاحب نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، پیر صاحب بھی ہمارے محترم اور بزرگ ہے، مناظرہ تو ایک وقتی ضرورت ہے، ہو گیا. کاغذ اٹھا کے اس پر لکھ دیا فاعفو وصفہ حسین علی، بس اتنا. فاعفو وصفہ اور حسین علی. تو وہ انی والے بابے نے جب وہ پرچہ دیکھا نا تو چومنے لگے بار بار. وہی ہمارے استاد گفتگو بھی آیات میں کرتے ہیں. صرف 2 لفظ لکھے فاعفو وصفہ اور نیچے لکھا حسین علی. تو طالب علم بڑا خوش ہوا کیونکہ استاذ کا تعلق اور رشتہ برقرار ہوا. واقیم الصلاۃ، بہت دیر ہو گئی، نماز پابندی سے پڑھو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ وقت پر دو. معاملات میں، لوگوں کے ریلے پیلے میں، شبہات کے جوابات میں، جلسوں میں، تقریروں میں کہیں نماز آگے پیچھے نہ ہو جائے. آئے ہے کیسے ربط لگا دیا. تمہیں کیا خیال ہے اس کا؟ بہت ٹائم ہو گیا، بہت مسائل بیان ہو گئے، نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھو نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دو. یعنی بدنی عبادت اور مالی دونوں کرو تاکہ زندگی مبارک ہو اور اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم آگے بیچتے ہو اپنے لیے، من خیر، اچھے اعمال میں سے، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں. یہود کے دعوے اور ان کا رد. پہلے کہا تھا یہ لوگ صرف گمان کرتے ہیں، امانیہ، صرف ان کی خواہشات ہے، ان خواہشات کا بیان. وقالو، کہنے لگے اہل کتاب، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت مگر وہ جو ہو یہودی اور نصارا یا نصرانی. یعنی یہود کہتے تھے کہ یہودی جائے گا اور نصارا کہتے تھے کہ نصرانی جائے گی. تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں. امانی، امنیہ، منیہ. تلک امانیہم، ابن عباس سے منقول ہے، اے اکاذیبہم و اباطیلہم، ان کی جھوٹی خواہشات ہیں
قل ہاتوا برہانکم، فرماؤ لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ سبحان اللہ۔ آہا، جو شخص دعویٰ کرے دلیل پیش کرے، دعویٰ ہو دلیل نہ ہو وہ کاذب ہے۔ بلا ہاں، یہود و نصارا جنت نہیں جا سکیں گے۔ بلا ہاں، جنت وہ جائے گا من اسلم وجہہ للہ، جو سپرد کرے اپنے آپ کو اللہ کے۔ وجہ اشرف الاعضاء ہے، چہرہ، جس کا مخ پشانتی رنگ وی، باغل ورزم پہاغ گل بویر قوما۔ وجہ چہرہ، سبحان اللہ۔ دارئی تو اہلک فی ہوا کے وہم عدا، ولأجل عین الف عین تکرمو۔ ایک چہرے کو دیکھ کر کے ہزاروں چہروں کا اکرام و عزت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وجہ اشرف الاعضاء، اللہ اعضاء سے منزہ اور مقدس ہے، مراد ہے رحمت کے جلوے۔ وجہ اے ذاتہ، ہاں جس نے سپرد کیا وجہ اپنے آپ کو، جب وجہ اللہ کے لیے آ جائے تو اس سے مراد ذات ہے، یہاں تو من کا وجہ ہے، جس نے سپرد کیا اپنا چہرہ۔ سبحان اللہ۔ انسان کے جسم میں چہرہ سب سے زیادہ نور کی جگہ ہے۔ علی القاری نے شرح عین العلم میں روایت نقل کی، اور غزالی نے احیاء میں، ان الوجہ خلق من النور، چہرہ نور سے بنا ہے۔ اذا ضربت احدا فلا تضربه على وجهه، کسی کو مارنے لگے تو چہرے پہ تپڑ نہیں مارو۔ افسوس اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ چہرہ آئینہ ہے پوری انسانیت کا۔ چہرہ، چہرہ، سبحان اللہ۔ چہرہ، سبحان اللہ۔ بہترین نام اردو والوں نے کہا چہرہ۔ ہاں جس نے سپرد کیا اپنے آپ، اب حاصل مانا کر لیں گے، اپنا چہرہ اپنے آپ اللہ تعالی کے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ ہو بھی احسنی۔ محسن، احسن یحسن سے محسن آتا ہے، جیسے اسلم یسلم سے مسلم آتا ہے۔ محسن، اخلاص سے عبادت کرنے والا۔ الاحسان ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور وہ مخلص ہو، اور اخلاص تب معتبر ہے کہ ایمان ہو، یعنی مومن موحد ہو۔ تو احسنیوں کو زیادہ موحد اور زیادہ با اخلاص ہونا ضروری ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، پس اس کو اجر ملے گا رب کے ہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہود کے مزید دعوے اور ان کا رد۔